اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، ہماری گفتگو چل رہی ہے بیلا ڈونا کے حوالے سے، اور ہم بیلا ڈونا کے مائنڈ کو پڑھنے کی، ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ٹاپک جو ہیں ان میں بڑے اہم ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے گا بیلا ڈونا کے حوالے سے۔ بیلا ڈونا کے حوالے سے آج 12th پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم جن ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ ڈیلوژنس ہیں، ہیلوسینیشن ہے اور ویژنس ہیں، یعنی ہماری اب آنے والی کچھ ویڈیوز جو ہوں گی وہ ڈیلوژنس کے اوپر، بیلا ڈونا کے ڈیلوژنس کے اوپر، ہیلوسینیشن کے اوپر اور ویژنس کے اوپر ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ بیلا ڈونا کے ڈیلوژنس کیسے ہوتے ہیں، ہیلوسینیشنس کیسی ہوتی ہیں، ویژنس کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بیلا ڈونا جو ہے سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم کے ذریعے ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کرتی ہے۔ جب ہم سینٹرل نروس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا دوستو کہ سینٹرل نروس سسٹم میں ہمارے برین کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے بیلا ڈونا، ہمارے اسپائنل کارڈ کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ان دو ہی حصوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے، یا اس کے اہم ترین یہ دو ہی حصے ہیں جن میں برین ہے اور اسپائنل کارڈ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ برین کے سیریبرم کے اوپر اور سیریبیلم کے اوپر جو ہے وہ بیلا ڈونا کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں، وہاں پہ وہ کیا علامات پیدا کرتی ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ بیلا ڈونا سیریبرم کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب کرتی ہے، اور سیریبرم کے تقریباً ہر حصے کو، ہر یونٹ کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہیں وہ ڈیلوژنز، ہیلوسینیشنز، ویژنز جو ہیں وہ مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں۔ تو آئیں دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر اور دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں کہ بیلا ڈونا کے ڈیلوژنز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ دوستو، جب ہم بات کرتے ہیں ڈیلوژنل ڈس آرڈرز کی، یعنی کہ ایسی بیماریاں، ایسے امراض، ایسی علامات جو وہم سے متعلقہ ہوں۔ وہم کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بیلا ڈونا کے اوپر جائیں، بیلا ڈونا کے ڈیلوژنس کو ڈسکس کریں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ڈیلوژنل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈرز کو دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی اہم انفارمیشن جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ انفارمیشن کینٹ ریپرٹری جو ہے اس کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں کینٹ ریپرٹری میں تقریباً 16 پیجز ہیں جو صرف ڈیلوژنس کے اوپر جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، پیج نمبر 20 سے لے کے پیج نمبر 35 تک، یعنی ہمارے پاس جو ریپرٹری موجود ہے اس کے پیج نمبر 20 سے پیج نمبر 35 تک تقریباً 16 پیجز بنتے ہیں، جن میں ڈیلوژنل ڈس آرڈرز کا ذکر ہے، اور تقریباً یہ 425 روبرک بنتے ہیں، اور ان 425 روبرک میں تقریباً 90 میڈیسنز ہیں جو ڈسکس ہوتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ڈیلوژنل جو ڈس آرڈرز ہیں ان میں 90 میڈیسن جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں کینٹ ریپرٹری کے حوالے سے، جن میں سے ڈیلوژنس ان جرنل کے حوالے سے میں نے چند میڈیسن جو ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے جو ہیں وہ لکھی بھی ہیں کہ یہ میڈیسن جو ہیں وہ جنرل ڈیلوژن میں آتی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں ڈیلوژنل ڈس آرڈرز ہوتے کیا ہیں، ان کا کس سے تعلق ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی اقسام کیا ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ بیلا ڈونا جو ہے وہ کن کن اقسام کو کور اپ کرتی ہے، اور اینڈ پہ میں آپ کو چند دیگر ادویات کی اگزامپل دوں گا تاکہ آپ کمپیریزن کر سکیں کہ
ڈیلوژنس جو ہیں ان میں ہماری ادویات ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہوتی ہیں اور ہم کس طرح ان کا فرق جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ دوستو جب ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں تو delusional disorders are those disorders in which the prominent symptom is delusions، یعنی وہم کا عارضہ یا وہم کی بیماری جو ہے یا وہم سے متعلقہ بیماریاں جو ہیں یہ ایسی بیماریاں ایسے عارضے ہوتے ہیں جن کا پرومیننٹ سمٹم جو ہوتا ہے وہ وہم ہوتا ہے، وہ ڈیلوژن ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہم کس کو کہیں گے، ڈیلوژن ہم کس کو کہیں گے، کون سی کنڈیشن جو ہے وہ وہم میں یا ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں آتی ہے، یا کون سا پیشنٹ ہم جو ہے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کی کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی کنڈیشنز اس میں پائی جاتی ہوں گی تو ہم اس کو ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا مریض جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیلوژنز کیا ہیں۔ وہم ایسے جھوٹے عقائد یا غلط فہمیاں ہیں جو کسی حقیقی ثبوت کے بغیر قائم ہوتی ہیں، یعنی اس کے شکار فرد کے پاس اپنے وہم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہوتا۔ وہ انتہائی یقین کے ساتھ اکثر کسی ایسے وہم کا شکار ہوتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یا وہ ریئل لائف میں انتہائی ناممکن ہوتا ہے۔ وہم مختلف نفسیاتی حالات میں ہو سکتا ہے، مختلف نفسیاتی حالات اس کا سبب بن سکتے ہیں اور دنیا کے بارے میں ایک فرد کے تصور کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتے ہیں، جس سے حقیقت کی مسخ شدہ تفہیم ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص وہم کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بہت سارے دنیا کے حوالے سے تصورات جو ہیں ان کی جو حقیقت ہے اس کو درست انداز میں پرسیو نہیں کر پاتا، اس کا ان کے بارے میں رائے سوچ نیگیٹو ہو سکتی ہے۔ دوستو DSM-4 کرائٹیریا کے مطابق کسی بھی مریض کو ہم اس وقت ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا مریض کہہ سکتے ہیں جب اس میں یہ چند چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ کم از کم 1 ماہ کی مدت تک اس سے کسی قسم کے عجیب و غریب وہم فریب نہ آئے ہوں، ایسے وہم فریب نہ آئے ہوں جن کا حقیقت سے تعلق نہ ہو۔ یعنی اگر اس کو ایسے وہم ایسے عجیب و غریب فریب کا وہ شکار ہوتا ہے جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، جو ریئل لائف میں ممکن نہیں ہو سکتے، تو ایسے مریض کو ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا مریض نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر اس کو ایسے وہم ایسے فریب کا وہ شکار ہوتا ہے جن کا حقیقت سے تعلق ہو، یعنی ایسا وہم جو حقیقت میں ریئل لائف میں ممکن ہو سکتا ہو، تو اس کو ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا پیشنٹ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں وہ تمام حالات شامل ہیں جو حقیقی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مریض کا اس وہم کا شکار ہونا کہ مجھے کوئی فالو کرتا ہے، میرا کوئی پیچھا کرتا ہے، مجھے کوئی مار سکتا ہے، مجھے زہر دے دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ وہمی کیفیات ہیں جو وہم بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ وقوع پذیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے افراد جو اس قسم کے وہم میں مبتلا ہوں گے جن کا حقیقت سے تعلق ہو، جو حقیقت میں وقوع پذیر ہو سکتے ہوں، تو ہم کہیں گے کہ وہ فرد جو ہے ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اسی طرح شیزوفرینیا کی
ٹیکٹیکل اور الفیکٹری وہم و فریب کی علامات کے علاوہ، یعنی ان دو علامات کو چھوڑتے ہوئے شیزوفرینیا کی ٹیکٹیکل اور الفیکٹری علامات جو ہیں ان کے علاوہ دیگر علامات موجود نہ ہوں، یعنی شیزوفرینیا کی جتنی علامات ہیں ان کو چھوڑ کے اگر کسی مریض میں ٹیکٹیکل اور الفیکٹری وہم و فریب کی علامات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو ایسے مریض کو بھی ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا مریض جو ہے وہ تصور کریں گے۔ اس کے بعد وہم و گمان کسی شخص کی روزمرہ کی سرگرمیوں اور اس کے رویے کو نمایاں طور پر متاثر نہیں کرتا ہے، یعنی جو ڈیلوژنل ڈس آرڈرز ہیں وہ کسی بھی فرد کی جو روزمرہ کی سرگرمیاں ہیں ان پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ اگر زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں وہ اپنے روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، انہیں پرفارم نہیں کر پا رہا تو پھر ہم اس کو ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا پیشنٹ نہیں کہیں گے، وہ پھر اور سائڈ پہ چلا جائے گا۔ ہم ایسے فرد کو ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا فرد کہیں گے کہ جس میں ایسے وہم آ رہے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق ہو سکتا ہے، اس میں ایسی وہم و فریب کی علامات پائی جاتی ہیں جو شیزوفرینیا کی ٹیکٹیکل اور الفیکٹری سے ملتی جلتی ہیں، اور ایسا فرد جس کو آنے والے وہم یا جو اس کو وہم و گمان کی کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے وہ اس کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو متاثر نہ کرے۔ اور چوتھے نمبر پر جو وہم کی کیفیت ہے وہ منشیات کا شاخص خانہ نہ ہو، یعنی ایسا مریض جو منشیات کا عادی ہے، منشیات استعمال کرتا ہے اور اس کو اس قسم کے وہم فریب آ رہے ہیں، اس کو ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا مریض نہیں کہیں گے۔ نشہ آور اشیاء اور عام طبی حالات کے براہ راست جسمانی اثرات کی وجہ سے نہ ہو، یعنی وہم کی جو کیفیت ہے اس میں نہ تو منشیات شامل ہوں، نہ نشہ آور اشیاء کا استعمال شامل ہو یا نشہ آور ادویات کا استعمال جو ہے اس میں پایا جاتا ہو، عام طبی حالت کے براہ راست جسمانی اثرات جو ہیں وہ نہ موجود ہوں۔ تو ایسی صورت میں جو مریض ہوگا ہمارے پاس جو وہم کے عارضے کا شکار ہے اسے ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا پیشنٹ کہیں گے۔ ان باتوں کو 2-3 دفعہ آپ دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے تو آپ کا کنسیپٹ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو، آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو، آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو میں کوئی بات کلیئر نہ ہو رہی ہو تو آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر 0333 6510 921 پر، یا آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0305 64 66 919 پر آپ کال کر کے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک ہماری یہ معلومات جو ہیں وہ پہنچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ دوست اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلوژنز کی ٹائپس جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس میں پہلی جو ٹائپ آتی ہے روٹومینک ڈیلوژنز، چیلس ڈیلوژنز، پرسیکیوٹری ڈیلوژنز، گرینڈیوز ڈیلوژنز، سمیٹک ڈیلوژنز اور آخر میں ہے مکسڈ ڈیلوژنز۔ یہ ٹوٹل تقریباً 6 قسم کی ڈیلوژنز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اب ہم ان کو جلدی انتہائی اختصار کے ساتھ ان تمام
ٹائپس کو جو ہے وہ ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو معلوم ہو سکے کہ اروٹومینک ڈیلوژنس کیا ہوتی ہیں، جیلس ڈیلوژنس کیا ہوتی ہیں، پرسیکیوٹری ڈیلوژنس کیا ہوتی ہیں، گرینڈیوز ڈیلوژنس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، سمیٹک مسڈ ڈیلوژنس کیا ہیں، آپ کے پاس جو پیشنٹ آیا وہ ان میں سے کس ڈیلوژن کا شکار ہے، ان کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور آپ کس دوا کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ڈیلوژنس کی تقریباً 90 کے قریب ادویات ہومیوپیتھک ریپیٹری کینٹ کی جو ہے اس میں موجود ہیں، تو 6 قسم کے ڈیلوژنس آپ کے پاس موجود ہیں اور ان کی 90 میڈیسن آپ کے پاس موجود ہیں، تو ان میں 90 میں سے پیشنٹ کے لیے اس کی بالمثل ایک دوا کا انتخاب کرنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ بہت آسان کام بھی ہے اگر آپ مٹریا میڈیکا پر عبور رکھتے ہیں اور اگر آپ ڈیزیز اور اس میں قابل علاج جو چیز ہے اس کو سمجھنے، اس کو ڈھونڈنے میں عبور رکھتے ہیں، ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو یہ بہت ہی آسان کام ہو جاتا ہے۔ جی دوستو، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اروٹومینک ڈیلوژنس کیا ہوتے ہیں۔ یہ بڑے ہی زبردست قسم کے ڈیلوژنس ہیں، بڑا ہی عجیب و غریب قسم کے ڈیلوژنس ہیں۔ اس قسم کا وہم یا اس قسم کے عارضے یا اس قسم کے ڈیلوژن میں مبتلا جو فرد ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ اس چیز کو مانتا ہے، اس کا اس چیز پہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یعنی کوئی مشہور شخصیت، اعلیٰ سماجی حیثیت کی حامل شخصیت اس فرد کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور اس فریب کا سامنا کرنے والے افراد جو ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مشہور شخصیت انہیں اپنے ٹی وی شوز میں، اپنے ڈرامہ میں یا جو بھی وہ پریکٹیکلی کام کرتے نظر آتے ہیں ان میں کوڈ ورڈز کے ذریعے خفیہ پیغام پہنچا رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ایسے ڈیلوژن جو ہیں ان کو ہم اروٹومینک ڈیلوژن جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جیلس آ جاتے ہیں۔ جیلس حسد، جن میں حسد پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے وہم میں مبتلا افراد کو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کا شریک حیات، ان کا پارٹنر، ان کا جو جنسی ساتھی ہے، پارٹنر ہے، وہ بے وفا ہے۔ وہ یہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بے وفا ہے، لیکن ان کے پاس ثبوت اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر انہیں کہا جائے جی لائیں جی ثبوت دیں، تو ثبوت ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے وہم میں مبتلا جو افراد ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو وہم ہوتے ہیں انہیں ہم جیلس ڈیلوژن جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایسے ڈیلوژنس جو ستانے والے پرسیکیوٹری ہوتے ہیں یا جن میں جو فرد اس قسم کے وہم کے عارضہ میں مبتلا ہوتا ہے ان کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی فرد یا کوئی چیز یا ان کا کوئی قریبی ساتھی، کوئی قریبی شخص ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ان کی جاسوسی کر رہا ہے یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس قسم کے فریب میں مبتلا افراد اکثر آپ کو قانونی حکام سے بار بار شکایت کرتے ہوئے، ان سے بار بار مدد مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت، ان کے پاس اس کی کوئی ریالٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور قسم آتی ہے ڈیلوژن کی، جسے گرینڈیوز ڈیلوژنس کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسا وہم کا عارضہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بہت عظیم الشان سمجھتا ہے۔ اس قسم کے فریبی عارضے میں مبتلا افراد میں خود کی قدر بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور، وہ بہت زیادہ عالم فاضل سمجھتے ہیں، اپنی شناخت کے حوالے سے وہ بہت زیادہ احساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، ان میں اپنے طاقت، اپنے علم، اپنی شخصیت کے حوالے سے اوور انفلیٹڈ سینس جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔
انہیں یہ یقین ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت اچھا ہنر ہے یا انہوں نے کوئی اہم دریافت کی ہے، وہ بہت زیادہ عظیم الشان شخصیت ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح دوستو نیکسٹ ٹائپ جو آتی ہے ڈیلیوژن کی، وہ سومیٹک ڈیلیوژنز ہیں۔ یہ ایسے ڈیلیوژنز ہیں جو جسم سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے خیالی عارضے میں مبتلا افراد اس وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی جسمانی مسئلہ یا طبی مسئلہ ہے، جیسے کہ وہ کسی پیراسائٹ کا شکار ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے، یا انہیں کہیں سے بدبو آ رہی ہے یا ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ اس طرح کے وہمی عارضوں میں مبتلا افراد کو سومیٹک ڈیلیوژن کے شکار افراد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوستو ہمارے پاس جو لاسٹ ٹائپ ہے ڈیلیوژنز کی، وہ مکسڈ ڈیلیوژنز ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے وضاحت ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ اس قسم کے خیالی عارضے میں مبتلا افراد میں جو ہم نے پہلے اقسام بیان کی ہیں ڈیلیوژنز کی، ان میں سے دو یا دو سے زیادہ اقسام کی علامات پائی جاتی ہوں تو وہ فرد مکسڈ ڈیلیوژن کا شکار کہلائے گا۔ دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلا ڈونا کے ڈیلیوژنز میں کیا علامات ہمارے سامنے جو ہیں وہ آتی ہیں۔ بیلا ڈونا کے اندر جو علامات ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں مریض کے اندر حواس کی شدت پائی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ پرجوش ہوتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، مریض بہت زیادہ تیز بات کرے گا، وہ دوسرے شخص کے چہرے پہ تھوک سکتا ہے، اسے کاٹنے، مارنے اور پھاڑنے کا انماد اس کے اندر پایا جاتا ہے، رجحان پایا جاتا ہے، وہ راکشوں اور گھنونے چہروں کو دیکھتا ہے، خیالی پتلیوں سے ڈرتا ہے اور ان سے فرار ہونے یا چھپنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ بہت پرجوش اور جھگڑالو ہوتا ہے، وہ تندرست حالت میں فرشتہ نما، فرشتہ صف اور بیمار ہونے پر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم مختصراً اس کا جائزہ لیں تو ہم کہیں گے کہ بیلا ڈونا کے ڈیلیوژنز میں ان کے ساتھ یا ایسے افراد جو بیلا ڈونا کے ڈیلیوژنز میں کا شکار ہیں، ان میں دیوانہ پن پایا جائے گا، سنگ دلی پائی جائے گی، جوشیلا پن پایا جائے گا، ان میں بے آرامی پائی جائے گی، وہ بہت زیادہ گفتگو تیز کریں گے، وہ دوسروں کے چہرے پہ تھوک سکتے ہیں، مار پیٹ کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، اور انہیں مختلف قسم کی ڈرانی چیزیں جو ہیں، امیجنری چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، جن میں جن بھوت کا نظر آنا بھی اس میں شامل ہے، خاص طور پہ کالے رنگ کی چیزیں، اور ان میں بھی کالے رنگ کے ڈاگز جو ہیں وہ بیلا ڈونا کے افراد کو نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر بچوں کے اندر جو ہے یہ علامت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس وقت جب کہ وہ ہائی فیور کا شکار ہوں، جب ان کا سر گرم، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں اور یہ علامات ساتھ شامل آ رہی ہیں، موجود ہوں، نمایاں طور پر نظر آ رہی ہوں، تو بے دھڑک آنکھیں بند کر کے بیلا ڈونا جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کمپیریزن میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہمیں مرض کے اندر قابل علاج کون سی چیز ہے اور دوا کے اندر شفا دینے والی کون سی چیز ہے، اس پر عبور حاصل کرنا، ان کو جاننا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ بیلا ڈونا کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح بیلا ڈونا کے اندر ایٹروپین جو ہے وہ ہمارے نروس سسٹم کو متاثر کرتی ہے، وہ ہمارے سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہوئے مختلف قسم کے علامات پیدا کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بیلا ڈونا کے اندر جو ڈیلیوژنز پیدا ہوتی ہیں، ہیلوسینیشنز پیدا ہوتی ہیں، امیجنری چیزیں نظر آتی ہیں، وہ دراصل ہمارے سیریبرم کے اوپر جو اثرات مرتب کرتی ہے ایٹروپین، ان کی وجہ سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب جب بھی کوئی پیشنٹ بیمار ہوگا اور اس کے اندر سیم کیمیکل چینجز ہونے کے بعد ایسا
اسٹرکچر جو ہے ارینج ہو جائے گا جو بیلاڈونا یعنی ایٹروپین کے استعمال سے ہوا تھا، تو اس کے رد عمل کے طور پر سیریبرم کے اندر وہ چینجز آنا شروع ہو جائیں گی. سیریبرم کے یونٹس کے اندر جو ہم آلریڈی بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں چینجز آنا شروع ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ بیلاڈونا کی علامات جو ہیں وہ نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گی. اب ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری علامات ایک بیک وقت ہی ہمارے سامنے آ جائیں. ہر دوا کا ایک ایکیوٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں مرحلہ ہوتا ہے اور ایک کرونک ہوتا ہے. کچھ علامات اس کی ایکیوٹ مرحلے میں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ جو علامات ہیں جیسے جیسے مرض ایڈوانس ہوتا چلا جاتا ہے، پرانا ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ کرونک میں چلا جاتا ہے اور اس کی مزید جو علامات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں لیکسس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ظلم و ستم کا فریب پایا جاتا ہے، جیسے دشمن پیچھا کر رہے ہیں، جیسے اسے زہر دے دیا جائے گا، حسد اور بدگمانی اس میں نمایاں ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو لیکسس کے اندر آپ کو تقریباً ایک سے زیادہ جو ڈیلیوژنز کی ٹائپس ہیں وہ آپ کو یہاں پر مل رہی ہیں. یہ مکسڈ ڈیلیوژن کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم لیکسس کو اور بیلاڈونا کو دیکھیں تو بیلاڈونا کے اندر نمایاں طور پر غصے کا آنا، دوسروں کے منہ پہ تھوک دینا یا کاٹنا، مارنا، جوش میں آنا جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لیکن لیکسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جیلسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کی ہر علامت کے ساتھ آپ کو حسد جو ہے، بدگمانی جو ہے وہ نمایاں طور پر جو ہے وہ نظر آئے گی. اسی طرح جب ہم ہائیوسائمس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ڈیلیوژن پایا جاتا ہے، وہم پایا جاتا ہے کہ اسے دھوکہ دے دیا جائے گا، زہر دے دیا جائے گا یا اس کو بیچ دیا جائے گا یا اس کے خلاف کہیں کوئی نہ کوئی سازش جو ہے وہ کر رہا ہے، ہو رہی ہے. اس قسم کا ڈیلیوژن اس میں پایا جاتا ہے. اب ہائیوسائمس کے اندر حسد اور بدگمانی نہیں پائی جا رہی، اس کے اندر وہ غصہ، وہ مار کٹائی کا رجحان نہیں پایا جا رہا جو بیلاڈونا کے اندر پایا جا رہا ہے. اب ان دونوں ادویات کے اندر دشمن پیچھا کرتا ہوا محسوس تو ہو رہا ہے جیسا کہ لیکسس کے اندر ہے، اور ہائیوسائمس کے اندر دھوکہ دیے جانے کا جو ہے وہ احساس پایا جا رہا ہے یا وہم پایا جا رہا ہے، اس کے خلاف سازش ہونے کا وہم پایا جا رہا ہے. لیکن اسے جن، بھوت، ڈرانی چیزیں، بلیک کلر کی چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. تو یہاں سے ہماری میڈیسن جو ہے اس طرح ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ جو بات ڈاکٹر ہانیمن نے کہی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک اچھا پریکٹیشنر وہ ہے جسے معلوم ہو کہ میں نے مرض کے اندر کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے اور دوائی کے اندر شفائیہ خصوصیات رکھنے والی کون سی چیزیں ہیں. اس کا ایک بہترین جو اگزامپل ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ مریض جو ہمارے پاس آیا ہے اس کے اندر ہم نے کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے اور کون سی دوا میں کون سی علامات جو ہیں وہ اس کے قریب ترین پائی جا رہی ہیں. اب ڈیلیوژن بیلاڈونا میں بھی پایا جا رہا ہے، ڈیلیوژن لیکسس میں بھی ہے، ڈیلیوژن ہائیوسائمس میں بھی ہے، اسٹرامونیم میں بھی ہے، پلاٹینا میں بھی ہے. 90 کے قریب میڈیسن میں نے آپ کو بتائیں جن کے اندر ڈیلیوژن پایا جا رہا ہے، ڈیلیوژنل ڈس آرڈر پایا جا رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہر دوا دوسری دوا سے ڈیلیوژن کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف ہے. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسٹرامونیم کو. اسٹرامونیم کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹی کا ڈیلیوژن پایا جاتا ہے، شناخت کی کا وہم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یعنی جو متاثرہ فرد ہے وہ یہ یقین کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لمبا ہے، وہ دو ہیں، اس کے اعضاء جسم سے علیحدہ ہیں یا جسم کا کوئی حصہ غائب ہے، اس سے کوئی ناقابل معافی جرم سرزد ہو گیا ہے جس کی معافی نہیں مل سکتی، حالانکہ ہوا نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ایک ناقابل معافی گناہ ہو چکا ہے، وہ ایک ناقابل معافی گناہ کر چکا ہے لیکن اس سے ہوا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہوا نہیں ہے، وہ وہم کا شکار ہے.
ایک آدمی کا یہ فریب کہ اس کی بیوی جو ہے وہ وفادار نہیں ہے، یہ اسٹرامونیم میں پایا جاتا ہے، جبکہ لیکسس میں، ہائیوسائمس میں، بیلا ڈونا میں یہ چیز آپ کو نہیں ملتی۔ تو لہٰذا جب ہم پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ پیشنٹ میں حسد بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، اس کے اندر بدگمانی بہت ہے، حسد کی کریٹسٹکس اس کے اندر بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں، تو پھر ہم ان ادویات کو کنسیڈر کریں گے جن میں جیلسی جو ہے وہ نمایاں ہے، جن کی کریٹسٹکس میں جیلسی جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹی کے حوالے سے جو ہے وہ نمایاں آپ کو سمٹم دے رہا ہے تو ہم اسٹرامونیم کو دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ سپیریورٹی کا شکار ہے، برتری کا شکار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں باقی لوگوں سے بہت زیادہ برتر ہوں اور باقی لوگ مجھ سے کمتر ہیں، برتری کا فریب انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ بہت بڑا اور برتر ہے، اور اس کے آس پاس کے تمام افراد ذہنی اور جسمانی طور پر بہت چھوٹے اور کمتر ہیں، تو پھر ہم پلاٹینا کی طرف چلے جائیں گے۔ تو لہذا علامت ہمارے پاس، روبرک ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلوژن آیا، ڈیلوژن کے آگے سب روبرک آئے، اور ان سب کو جب ہم ڈسکس کرتے گئے تو میڈیسن نکھر کے ہمارے سامنے آتی چلی گئی، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ بیلا ڈونا کا ڈیلوژن کیا ہے، لیکسس میں کیا ہے، ہائیوسائمس میں کیا ہے، اسٹرامونیم میں کیا ہے، پلاٹینا میں کیا ہے۔ جب ہم نے اس کے اوپر عبور حاصل کر لیا تو ہمارے پاس جو بھی پیشنٹ آئے گا ہم چند سیکنڈ کے اندر اس کی دوا تک پہنچ جائیں گے کہ وہ کس قسم کے ڈیلوژن کا شکار ہے اور کون سی دوا اس قسم کے ڈیلوژن کو جو ہے وہ کور اپ کرتی ہے، ہم اس دوا تک بڑے آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری گفتگو بیلا ڈونا کے ڈیلوژنز کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی ویڈیوز میں ہیلوسینیشن کو بھی، ویژن کو بھی، ایلوژنز کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے اسی طرح کہ وہ کیا ہیں اور ان کی اقسام کیا ہیں، کس طرح وہ اثر انداز ہوتے ہیں کسی بھی ایک فرد کے اوپر، اور ہم کس طرح میڈیسنز کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بن رہی ہوں گی۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ محنت آپ کے لیے یا دیگر دوستوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کو بجانا نہ بھولیے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شعبہ طب سے منسلک افراد، خاص طور پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں خصوصی شفا عنایت فرمائیں تاکہ وہ اس ذمہ داری کو بحسن طریقے سے پورا کر سکیں جو ذمہ داری رب عزت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔